السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ سب سے پہلے تو بہت ہی افسوسناک خبر جو آئی ہے بارشوں کے حوالے سے، تقریباً 34 کے قریب افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہوئے ہیں، اور کے پی کے میں اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں یہ جو بے ٹائمی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو آئی ہیں بارشیں، انہوں نے تباہی مچا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ صبر کا مقام پیدا کرے۔ تو اس کا ہمیں امید ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی، اور صرف سیاست سے ہٹ کے اب ذرا تھوڑا سا کچھ ریلیف اور دوسری ایفرٹس ہیں ان میں بھی ان کو آگے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا جی، جو ٹاپک ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بجٹ آپ نے دیکھا کہ بجٹ جو ہے وہ کس طرح کا بجٹ ہے، اس کا ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس طرح کا بھی بجٹ ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ایک پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی بنی ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس کو بھی ذرا ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بھی ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نواز شریف کے حوالے سے جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں، سردار طارق مسعود صاحب، ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے معنی خیز ہیں، ان کا بھی ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میئر کراچی ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لوٹ کھسوٹ اور توڑ جوڑ سب کچھ چل رہا ہے، اس میں کیا صورتحال ہے۔ اور پھر ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ایک کنسرن بہت زیادہ موجود ہے۔ میں آج بھی مختلف لوگوں سے بات کر رہا تھا اور وہ بہت زیادہ کنسرنڈ تھے کہ اب ہم کیا پاکستان اپنے ملک میں نہیں جا سکیں گے، کیا ہمارے بچے اب پاکستان نہیں جا سکیں گے، کہ اگر وہاں پہ ان کو پکڑ لیا گیا یا ان کو وہاں پہ ڈیٹین کر لیا گیا تو وہ پھر کیا بنے گا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن اوورسیز پاکستانیز کے لیے اس حکومت نے بنا دی ہے، اس کا بھی ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان تمام امور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی بڑے بھائی جناب سہیب مرغوب صاحب۔ سہیب بھائی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ سہیب بھائی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے، بجٹ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بجٹ آپ تو ہمیشہ مجھے یاد ہے آپ بڑے بجٹ کے حوالے سے بڑے آرٹیکلز لکھا کرتے تھے اور بڑے جناب آپ کے ایڈیشن کلرڈ ایڈیشن چھپتے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ کس طرح کا ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن آپ کو نظر آ رہی ہے جی؟ اصل میں یہ بجٹ جو ہے بالکل ہی ایک جیسے ہوتا ہے نا، کوئی سمت ہو، کوئی آپ کسی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہو، امپورٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہو، کوئی لوکل مارکیٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہو، پروڈکشن کو بڑھانا چاہ رہے ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اب مثلا اس میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بظاہر بڑے لوگوں کو ریلیف دیا گیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مافیاز کا بجٹ ہے جو ایکچولی ہیوی انڈسٹری، جو مطلب بڑے بڑے امیر لوگ ہیں نا، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مثلا میں آپ کو اس میں ایک بڑی عام سی بات بتاتا ہوں جو ہر سال بہت زیادہ ڈسکس ہوتی تھی، اس سال اس پر ایک لفظ نہیں ہے پورے بجٹ میں۔ وہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی چھوٹ کی لمٹ کیا ہے۔ اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی جو چھوٹ ہے وہ اب جو بجٹ چل رہا ہے اس میں 6 لاکھ روپے ہے، اس سے نیچے اوپر پہ ٹیکس لگے گا۔ اس بجٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے پوری تقریر میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اب اگلے بجٹ میں چھوٹ کیا ہوگی۔ تو بیسک چیزوں کو وہ اگنور کر گئے، کیونکہ ان کی توجہ زیادہ تر جو ہے نا وہ پچھلے 4 سال میں پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کو برا بھلا کہنے پہ مرکوز تھی، تو اس لیے انہوں نے بجٹ کی سمت کو تو دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے بجٹ کو دیکھا صرف یہ جو ان کے 40-42 دن رہ گئے ہیں اس کے حساب سے کہ ان 40-42 دنوں میں ہم 170 ارب روپیہ ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، سینیٹرز کو دے دیں، اور اس میں ایک ہیوی اماؤنٹ رکھی گئی ہے پرائم منسٹر کے لیے، جو الیکشن کے بجٹ جو 20 ارب روپے کا بجٹ ہے اس سے وہ 8 گنا زیادہ ہے، 170 ارب روپیہ۔ اچھا اب سر جب 170 ارب روپیہ یہ پرائم منسٹر کو دے دیں گے تو اس میں سے ان کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں وہ کھائیں گے کتنا ہے، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ جاپان نے یہاں پہ واٹر مینجمنٹ پروگرام شروع کیا تھا، پروجیکٹ تھا گجرانوالا میں، کھالے پکے کرنے تھے، وہ جتنا بھی پروجیکٹ آیا تھا اس وقت تو وہ بڑا میگر اماؤنٹ تھی، کیونکہ اس وقت کے کروڑوں آج کے اربوں کے برابر ہیں، تو اس وقت وہ آج کی کرنسی میں وہ معمولی لگ رہی ہے لیکن اس وقت وہ بلینز کے حساب سے تھی۔ تو اس کے جو میرے ایک عزیز تھے وہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کو دیکھ رہے تھے، تو ان کے پاس ایم این اے، ایم پی ایز آتے تھے، وہ کہتے تھے مور لگا دو۔ اس بیچارے شخص کی 10-15 دفعہ ٹرانسفر ہوئی، 10-15 دفعہ، اس لیے کہ اس نے موریں نہیں لگائیں۔ تو یہ جو ایم این ایز، ایم پی ایس کے فنڈ ہوتے ہیں یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ایک برج تھا جس کو آپ ہینگنگ برج کہہ لیں چیچا وطنی میں، اس نے مکمل ہونے میں 12-15 سال لگا دیے، کیونکہ جو بھی ایم این اے، ایم پی آیا وہ کھا گیا پیسے اس کے لیے، تو پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتے ایم این ایز، ایم پی ایس کے۔ تو 170 ارب روپے آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کو ہارس ٹریڈنگ فلور کراسنگ کا مل گیا، پھل مل گیا۔ اچھا اب سر یہ ہے کہ آپ اگر کسی بجٹ کے پیچھے پالیسیاں ٹھیک نہیں لائیں گے تو پالیسیوں کی وجہ سے بجٹ کو سپورٹ نہیں ملے گی۔
یعنی بجٹ کی سپورٹ کے لیے پالیسی ہونی چاہیے. اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں تو ٹیکسٹائل پالیسی لائیں. اس میں بجٹ میں ٹیکسٹائل پالیسی وہی پرانی پڑی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کوئی بھی وقت نہیں. حکومت کی ساری توجہ چونکہ اپنے مقدمے ختم کروانے پر ہے اور سپریم کورٹ کے خلاف محاذ کھولنے پر ہے, تو اس کی توجہ ہی نہیں رہی کہ بجٹ میں اس نے کرنا کیا ہے. تو یہ بجٹ سمپل لیس ہے, ڈائریکشن لیس ہے, کیونکہ اس میں ڈائریکشن. ایک تو دیکھیں نا, جب آپ اس میں 9.2 ٹریلین جو روپے وہ اکٹھے کر رہے ہیں ایف بی آر نے, اور نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ تقریباً کوئی 2.6 ٹریلین کا, تقریباً 12,000 ارب پلس کا جو ہے وہ ٹیکس ریونیوز ہیں, نان ٹیکس ٹیکس ریونیوز ہیں. اس کا تقریباً کوئی جو ٹیکس ریونیو ہے اس کا 80% جو ہے وہ تو ہم نے دینا ہے اس سود پر جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے. یعنی ہم ایف بی آر کا 80% ٹیکس جو ایف بی آر اکٹھے کر رہا ہے وہ 80% ہم نے خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے, یعنی سود کی صورت میں 7,303 ارب روپیہ. تو اب جب اتنا ہیوی اماؤنٹ ہمارے خزانے میں سود کا شامل ہو گیا تو ہم ترقی کیسے کر سکیں گے؟ کیا کر اب یہ سکتے. کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو 25 ٹریلین کا قرضہ تھا وہ 49 ٹریلین پہ لے گئے. اب بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم مسلسل عالمی ادارے جو ہے نا وہ قرضوں کا مسلسل مہنگا کرتے جا رہے ہیں. ان کا جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے, پہلے آئی ایم ایف ہمیں 0 پہ دے رہا تھا, 0.5% پہ دے رہا تھا, سروس چارجز بھی 0.25% تھے, اب وہ 1.75% پہ کرنا شروع ہو گیا ورلڈ بینک کے قرضے اور ان کے. تو قرضوں کا ریٹ مہنگا ہو رہا ہے. پہلے پیرس کلب تھا, اب جیسے شہباز شریف صاحب نے وزیر خزانہ نے فرمایا کہ ہم پیرس کلب کے پاس نہیں جائیں گے. پیرس کلب کا جو تھا وہ بڑا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ تھا, لیکن اب وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ختم ہو گیا. اب ہم نے ختم ہو مارکیٹ گیا. سے انٹرنیشنل ریٹ پہ قرضے اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے. تو تو عالمی بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی آپ کو, اور نہ ہی اس میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور آنے والی حکومت جو ہے نا وہ ہمارا بجٹ جو ہے نا ایکچولی وہ یہ ہے کہ آپ قرضے دینے کے لیے مہنگے قرضے لیں. یعنی جو قرضے ہم نے 0.5% سود پر لیے تھے وہ اب ہم 0.11 پلس کائبور یعنی 3.567 پہ واپس کر رہے ہیں. 0.5% کا جو لوگوں نے اگر ہم 14-15% پہ واپس کریں گے تو ہمیں کتنے, آپ بتائیں کہ کیسی معیشت ہم چلا رہے ہیں. یہ اس طرح کی معیشت ٹھیک. اس وقت موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ذرا آ جائیں جی, ذرا استحکام پاکستان پارٹی جو آئی پی پی انہوں نے بنائی ہے, اور بڑا دھوم دھڑلہ, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا, اور آپ تو خیر ماشاء اللہ لاہور میں تھے, سارا کچھ آبزرو کر رہے ہوں گے. تو یہ کتنا ڈینٹ ڈالے گی پوری, باقی دوسری جماعتوں کو تو شاید پتہ نہیں ڈالے گی کہ نہیں, لیکن ان کی کلیم یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو تو اڑا کے رکھ دیں گے. تو کیا واقعی اڑا دیں گے؟ ایک تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں صوبے میں, کیا کروں میں آپ سے اتنا سیریس سوال پوچھ رہا ہوں. ایک تو آئی پی آئی کا استحکام کا ترجمہ جب لوگوں نے گوگل پہ سرچ کیا کہ گوگل صاحب ہمیں اس کی ٹرانسلیشن بتاؤ, تو انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ. تو اب یہ چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آگے جو بھی آپ پی پی سے کر لیں وہ. اچھا ایک یہ بھی چل رہا ہے سر مارکیٹ میں کہ آئی پی پی 1994 میں آصف زرداری صاحب لائے تھے, جس کی بجلی اس وقت ہمیں مہنگی ترین مل رہی ہے, اور اس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2000 ارب روپے کو کراس کر چکا ہوا ہے. تو آئی پی پیز نے کبھی پاکستان کی پالیٹکس میں, چاہے وہ معیشت میں ہو چاہے وہ سیاست میں ہو, اب دیکھیں نا اس حکومت نے ایک بجٹ دیا, بجٹ میں 2000 ارب روپے کا خسارہ ہے. یعنی کہ خسارہ مینس کہ آپ نے پیسے پورے کرنے کے لیے نوٹ چھاپنے ہیں, نوٹ چھاپیں گے تو نوٹ کو آپ ڈی ویلیو کریں گے. جس طریقے سے معیشت میں ان کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن بجٹ دے دیا, اسی طریقے سے ان کے پاس پارٹی میں ورکر نہیں ہے لیکن لیڈر دے دیے. اب آئی پی پی جو ہے یہ والی پولیٹیکل آئی پی پی, اس کو ورکر چاہیے اور بجٹ کو پیسے چاہیے, اور دونوں جو ہے وہ قرضوں پر ہیں, ادھار پر ہیں, اس توقع پر ہیں کہ عمران خان کا ووٹ بینک کہیں ٹوٹے گا تو ادھر آئے گا. بیانیہ یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ عمران خان الیکشن لڑ نہیں سکیں گے, ان کو فوجی عدالت میں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا یا کسی اور عدالت میں ان کو لے جایا جائے گا, اور لوگ بھاگ جائیں گے. چل یہ رہا ہے کہ ان کے پاس آ کوئی نہیں رہا, لیکن ہم سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کی گاڑی کہیں 3 منٹ کے لیے کسی پیٹرول پمپ پہ بھی رکتی ہے تو 100 200 400 بندہ جو وہاں ہوتا نہیں بھی ہوتا وہ بھی جمع ہو جاتا ہے. تو ان کے پاس ووٹ بینک اتنا ہے کہ وہ سرپلس ہوا ہے اور اوور فلو ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی پارٹی ہے جس کو صحیح معنوں میں ہم 1970 کی عوامی لیگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں, اور اس کو 70 کی بھٹو کی پارٹی سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ کھمبے بھی کھڑے کریں گے تو جیت جائیں گے. تو ان کو لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو صرف نامینیشن پیپر جمع کرانے کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2100 وکیلوں نے شمولیت اختیار کر لی اور 1 سے 37 لوگ نکل گئے. اب
آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے لوگ نکلے ہیں یہ کمیٹڈ کتنے تھے. آپ دیکھیں کہ جو کے پی کے میں خٹک صاحب تھے انہوں نے کتنی پارٹیاں بدلی, جو ہاں پنجاب میں جیلم سے تھے انہوں نے کتنی پارٹیاں بدلی, بلکہ نہیں نون وہ لیگ تو اس پر وہ اعتراض. تو سہیل بھائی وہ تو بڑے شرمندہ سے تھے کہ دیکھا نہیں تھا آپ نے, وہ ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے تھے باقاعدہ آپ وہ. آپ سر یہی دیکھیں نا کہ جب آئی پی پی کے لوگ اپنا منہ نہیں دکھا سکتے, جیسے علی زیدی صاحب ہیں, وہ سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے, بھاگ رہے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ سیف ہاؤس میں رکھے گئے, انہوں نے کہا آپ کو بھی وہاں رکھ لیا جائے. اب یہ کوئی سوال تو نہیں ہے نا, یہ تو وہ سوال ہے جو مودی کے وزیر دیتے ہیں. اب مودی کی جو منسٹر ہے سمرتی ایرانی, اس سے سوال ہوا کہ آپ کے علاقے میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا کہ آپ میرے حلقے کے عوام کی بےزتی مت کرو, میں تمہارے اخبار کے ایڈیٹر کو کہوں گی کہ تمہیں ٹرمینیٹ کر دے. اب یہ والا جو بیانیہ پاکستان میں ہوا کہ علی زیدی سے پوچھا کہ بھئی آپ سیف ہاؤس میں رکھے گئے تھے کہ محفوظ سے, انہوں نے کہا کہ جی تمہیں بھی رکھوا دوں گا, مطلب تمہیں گرفتار کروا دوں گا. تو اس طرح کا جو لوگ سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے, ہمیں تو سکھاتے ہیں کہ آپ سوال کریں اپوزیشن سے, خود وہ سوال کا جواب دینے کی بجائے. دیکھیں نا جو جہانگیر ترین 1 منٹ سوالوں کا جواب نہیں دے سکے, اٹھ کے نکل گئے اور 3 سیکنڈ کی تقریریں کی. صرف ایک آدمی نے منہ نہیں چھپایا, 3 لوگوں نے منہ چھپایا. اور وہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں جو منہ نکال نکال کے تقریریں کرتے تھے, وہ ویسے بھی ان منہ کو تو نہیں چھپاتے رہے یوں کر چھپانا, دو. ویسے ان کو نہیں چھپانا چاہیے تھا کیونکہ ان کا تو سب کو پتہ ہی ہے ویسے. ہاں تو ان ان کو کا تو تو منہ ہی ایسا ہے. نہیں, ان کو لیکن تو دیکھا نا, ان مطلب کا تو ان کا امیج ہی منہ سے ایسا ہے. زیادہ جیسے کردار ایسا, ان کا کردار ایسا ہے. ہاں جیسے پہلے جو انہوں نے اقلیتوں کے بارے میں ایک شرمناک بات کی تھی جس پہ ان کی وزارت ہاں خطرے میں پڑ گئی تھی, تو ان کو تو منہ, ان کا تو منہ مستقل ہی چھپا ہوا ہے نا ان طبقات سے, جیسی وہ باتیں کرتے ہاں رہتے ہیں. دیکھیں انہوں نے بھی اپنے کئی پارٹیاں چھوڑی, وہ بھی 2 پارٹیاں چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے ہوئے تھے. تو جو لوٹا گروپ ہے وہ پارٹیوں سے نکل گیا. اس وقت سیاست میں یہ بڑی مثبت تبدیلی آئی ہے کہ جو لوٹا گروپ ہے وہ نکل گیا, اور پارٹیاں جو ہے نا وہ خاص طور پر میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, قاسم کے ابو جی کی پارٹی کا, جی 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 کہ ان کی جماعت جو ہے وہ خالصتاً جو ہے نظریاتی بنیادوں پہ سٹینڈ کر رہی ہے. اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو لطیفہ بھی سنا دوں, شاید آپ وہ سوال نہ کر سیں. لطیفہ یہ ہے کہ اس وقت لاہور میں جو ہے نا وہ کئی انٹرنیشنل سائنسدان آئے ہوئے ہیں, اور سنا یہ ہے کہ جو ایلان مسک صاحب ہے انہوں نے بھی بندے بھیجے ہوئے ہیں, کیونکہ اچھا ہمارے جو ایک اینکر ہے انہوں نے 2T ٹیکنالوجی سے جی ایس پی کو غیر مؤثر کرنے کا طریقہ نکال لیا ہے. سبحان آپ سمجھ گئے ہوں اللہ, گے کہ ہمارے ایک بڑے سینئر اینکر نے کہا کہ بڑے مراد علی نامور. صاحب نے اپنے آپ کو خفیہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ فلش کے سامنے 2T چلا کے تو اپنی ویڈیو وائرل کرتے ہیں, تو وہ اس سے جی پی ایس ٹیکنالوجی غیر مؤثر ہو جاتی ہے. تو اب سائنسدان ویسے آئے میں کہ ہم اس سے جی پی ایس ٹیکنالوجی کی جو دیکھے نا, جو G5 انہوں نے غیر مؤثر کر دیا, جی ٹیکنالوجی ساری تباہی پھیر دی. تو مس صاحب ان کے سارے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے کہ پلیز آپ وہ ٹیکنالوجی کا کوئی ہمیں بھی دے دیں, ہم بھی 2T ٹیکنالوجی سے جی پی ایس کا کوئی G7 کا ورژن بنا لیں, 4 5 6 کو بیچ میں چھوڑ کے. تو ویسے اس میں ویسے چونکہ ان کو چاہیے کہ اس وقت اس کو نا کمرشل بھی کر دیں اس کا ہم کو, تاکہ کچھ نہ کچھ پیسے بنانے شروع کر دیں, کیونکہ ان کا اچھا خاصا بیک گراؤنڈ اس میں شامل ہے, وہ ہر چیز میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں. جی جی بالکل, پیسہ تو ان کو, وہ تو انہوں نے جب انٹرویو کیا نا حسین نواز کا, جب پاناما پیپرز آیا تو ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب میں تو پاکستان کا سب سے ینگسٹ ایک ایسا صنعت کار, ایسا مطلب ماہر معیشت ہوں جس نے این جی او بنائی ہے, وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کی ایجنسی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک آواری ہوٹل میں اجلاس بلایا, جہاں ایک ان کا کانفرنس روم ہے نا چھوٹا جیسا, اس میں انہوں نے ایک پریزنٹیشن کا بندوبست کیا. اس میں آئے ہوئے تھے اس وقت کے سینئر منسٹر پنجاب کے راجہ ریاض, جو اس وقت جی پی ایس اپوزیشن ٹیکنالوجی کو لیڈر بڑا سپورٹ کر رہے ہیں, اور آئی پی پی کے میں نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے مقاصد کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہیں. تو وہ بھی اس میں شریک تھے, رانا اقبال صاحب بھی شریک تھے, اور بھی کئی وزیر تھے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی میں شروع کرتے ہیں ہم اپنی پریزنٹیشن میں انہوں نے کہا کہ اس پر پنجاب گورنمنٹ کے پاس اتنا بلین روپیہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, کنزیوم نہیں ہو سکا, تو مجھے دے دو, میں اس کو کیا چلاؤں گا. بات, یہ کیا یعنی بات. اربوں روپیہ جو بجٹ میں نہیں یوز ہوا وہ ان کے این جی او کو دے دو. ایک تو یہ ہو گیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ. لیکن لکھانی صاحب کو پتا لگے کہ بھائی یہ تو ہمارے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے فنڈ مانگ رہے ہیں, تو ان کو ٹرمینیٹ کر دیں گے وہ, تو ان کو, کیونکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے نا. بار کیف. تو لیکن وہ جب انہوں چلتا نے ہے اجلاس پاکستان میں. بلایا تو اس میں بیٹھے ہوئے تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی, جن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بڑے ڈھیلے سیدھے سادے, اور شاید ہر طرح کی بات مان لیتے ہیں جو بھی ان کو کہیں, مطلب وہ ایک سمجھدار سے آدمی ہے, رانا اقبال صاحب.
تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ کوئی آفیشیل مینز اپنا ایکسپریس گروپ کی کوئی میٹنگ بلائیں گے, کوئی یہاں پہ فورم وغیرہ ہو رہا ہوگا, تو میں آپ کی پرسنل میٹنگ میں ہم آپ کو جواب دینی ہے, اور ہم آپ کے لیے کسی طرح کے فنڈز کا بندوبست نہیں کر سکتے, ہماری کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی شک نہیں ہے. ہاں وہ کھڑے ہو گئے اور وہ نکل گئے وہاں سے. اچھا, باقی جو لوگ تھے اپنا, جیسے یہ اس وقت اپوزیشن کے لیڈر ہیں, یہ سارے چونکہ ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, اس وقت بھی ماحول میں ایڈجسٹ ہوئے ہیں. تو انہوں نے ان کی جی پی ایس ٹیکنالوجی کے جو ابھرتے ہوئے سائنسدان ہیں ان کی جو تقریر سنی, پوری سنی, اور پھر میں بھی کہ انہوں نے کہہ دیا ہو کہ ہم آپ کو فنڈ بھی دے دیں گے. سینئر اس وقت وزیر تھے, کافی سارے ان کے پاس تھے محکمے وغیرہ. تو یہ تو مطلب ایک اس ایک طرح کی مذاق ہے نا, سچویشن ہے کہ ایک مذاق. جی جی اچھا, کمنگ بیک ٹو دا مین ایشو جی, یہ جو ہم بات کر رہے تھے, ایک میں ہم نے ایک چیز ڈسکس کرنی ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ میں یہ بات جو ہے اس کی بازگشت سنی ہے, اور جسٹس طارق صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ریمارکس دیے ہیں, وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں وہ ریمارکس؟ سر, اس وقت نا ریمارکس جو ہیں وہ فیصلوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہوئے ہیں, کیونکہ اس وقت ریمارکس ہی چل رہے ہیں پورے میڈیا میں, اور فیصلے تو چھپ ہی نہیں رہے. آپ دیکھیں نا کہ جو کچھ بھی جو اپنا بننے والے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے, جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب, ان کے ریمارکس ہی چل رہے ہیں نا, ان کے ڈسکشن چل رہے ہیں. 2 فورموں پہ انہوں نے جیسے اسمبلی کے اندر خطاب فرمایا, وہ ہیڈ لائنیں لگ گئی. اس کے بعد انہوں نے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں خطاب فرمایا, وہ ہیڈ لائنیں لگ گئی. تو ریمارکس جو ہے نا وہ اس وقت چھائے ہوئے ہیں میڈیا پر, اور یہ ریمارکس بھی چھائے ہوئے ہیں. ابھی تو اس کا فیصلہ نہیں ہے, ریمارکس آ گئے. تو جو انہوں نے دیے کہ 434 لوگوں کا کیس لیے اور فلانا کیوں ہو گیا, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی میٹر کرتی ہیں فیوچر کی پالیٹکس میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے کیسز جو انہوں نے ماضی میں فیصلے سنائے ہوئے ہیں وہ قابل, جس کو کہتے ہیں نا, مثال نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوٹ کرنا ہے کہ یہ چیز اس کیس میں ہوئی تھی. اب ایک دور کے فیصلے دوسرے دور میں تسلیم نہیں ہو رہے, دوسرے دور کے فیصلے تیسرے دور میں تسلیم نہیں ہو رہے. دیکھیں نا, جسٹس افتخار چودھری نے 200 کیس سمیت ماشاء اللہ لگنے کے بارے میں پرانے کیسوں کو کل عدم قرار دے دیا تھا, لیکن ان کے ریفرنسز اب بھی دیے جاتے ہیں. انہوں نے ایک بار ٹکا کیس کے بارے میں بھی ریمارکس دیے تھے, لیکن اس کے ریفرنسز اب بھی دیے جاتے ہیں. اب ان کے کیسوں کو اس دور میں کوئی نہیں مانتا. ان کے جو سو موٹو کیسز تھے وہ بھی ختم ہو گئے. ثاقب نثار کے کیسز جو ان کے درجنوں کے حساب سے سو موٹو کیسز تھے وہ بھی ریلیونٹ ہو گئے. تو اب آبزرویشن امپورٹنٹ ہو گئی ہیں, اب وہ نہیں ہے. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ لیول فیلڈ جو ہے وہ آبزرویشنوں کی بیس پہ قائم ہوگی, اور جو آدمی پیسہ ملک سے باہر لے کے گیا ہے وہ ملک کا ہیرو بن جائے گا, اور جو پیسہ ملک کے اندر لایا ہے, چاہے یونیورسٹی میں لگا, چاہے کسی ادارے میں لگا, وہ زیرو ہو ملک کا جائے, جو ہے نا مجرم بن جائے گا. یہ اس وقت وہ ایسی مجرم بن جائے. سچویشن ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ بس آیا ہی چاہتے ہیں. نواز شریف کو اتنے دلیر نہیں ہیں, اور وہ آبزرویشنوں پہ چلنے والے نہیں ہیں. وہ کچھ اور بھی گارنٹیز مانگیں گے, اور وہ گارنٹیز ان کو جب تک نہیں ملیں گی اس وقت تک وہ تشریف کی ٹوکری کو وہیں پہ جہانگیر رکھیں گے. ترین کے یا کسی, ابھی تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید آج یا کل انہوں نے کسی اہم شخصیت کو طلب فرمایا لندن. اب وہ اہم شخصیت کون ہے اس کا نام ابھی 1-2 گھنٹے میں, یا جب تک آپ یہ پتہ چل جائے آن گا. ایئر جائے گا تو تب تک پتہ لگ جائے گا. تو ابھی وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں کہ میرا اسکوپ کیا ہے. دیکھیں نا, ٹھیک ہے. جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے جو آبزرویشن دی ہے وہ کتنی کی ویلڈ ہوگی آگے اس میں ان کی نااہلی کو خاتمے میں, یہ ان کو ٹھیک ثبوت ہے. ملے گا تو آئیں گے. تو ان کی نااہلی ختم جی تو ہو جائے گی, تو کیا یہ جو ڈیزائن ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, کیا پی ٹی آئی ختم بھی ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے, جو ووٹ بینک ہوتا ہے نا, دیکھیں انہوں نے عوامی لیگ کو ختم کر دیا تھا 70 کے الیکشن کے بعد. 71 میں انہوں نے سمجھ لیا کہ عوامی لیگ ختم ہو گئی, ری الیکشن ہوئے, ساری سیٹیں یہ لوگ جیت وہ گئے. جیت گئی. ہاں. جو بھی تھے اپنا, آپ اس کو مقتدرہ کی پارٹی سمجھ لیں, جو بھی تھے وہ جیت گئے. ہاں. ادر دین عوامی لیگ سب جیت گئے, اور جن کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھیں ان کے لوگ بھی جیت گئے. تو یہ کسی کو ہم منظر سے ہٹا کے یا زیوم نہیں کر سکتے کہ وہ ختم ہو جائے گی. ابھی جیسے شاہ محمود صاحب نے بڑا جینون بیان دیا ہے کہ ڈیڈ آن ارائیول, ڈیڈ آن ارائیول ہے کیونکہ مردہ حالت میں لایا گیا ہے ہسپتال کے اندر. تو ابھی دیکھیں اس میں اختلاف رائے ہو گیا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو تو ہم پارٹی چلائیں گے. جہانگیر ترین صاحب بھی فنڈز مانگ رہے ہیں. انہوں نے اپنا شہباز گل صاحب نے ایک ڈالا ہے یوٹیوب پہ کہ 370 پروگرام کیے تھے انہوں نے ان کے خلاف چینی چور کی صورت میں, ایک بڑے چینل نے.
اور اب وہی بڑا چینل فردوس عاشق عوام کو ان کا نمائندہ بنا کر ان کو بے گناہ ثابت کرے گا, ان کے امیج بلڈنگ کا کام کرے گا. واہ جس کیا فردوس بات. عاشق کی بڑی مذمت کی اپنا اسی بڑے چینل نے, وہ اب اس چینل کے ہیروئن ہوں گی. تو لیکن یہ تو یہ ہے. چیزیں جو یہ چل نہیں سکتی سیاست میں, آج یہ تک تو چل سیاست میں رہی ہیں چل ویسے نہیں سکتی. سہیب بھائی, آج تک تو جی یہی چل رہا ہے. نہیں سر نہیں, لیکن یہ ابھی جیسے یہ اس کو فار دا ٹائم بینگ آپ دبا لیں گے. آپ نے مشرقی پاکستان میں بھی دبا لیا تھا, آپ نے اقتدار کو ڈیلے کر کے دیا, لیکن دینا تو پیپلز پارٹی کو پڑا. اور پیپلز پارٹی کے پاس جو ریگنگ کا دھبا لگا 77 میں, وہ آج تک دور نہیں ہوا. ابھی بھی آپ مختلف کہیں بھی کوئی ریسرچ پڑھ لیں, متنازع الیکشن متنازع الیکشن متنازع الیکشن. اور آپ آج بھی اس وقت وہ جو عوامی لیگ کے سربراہ تھے جو بعد میں قتل ہو گئے, ان کی آج بھی ایک ویڈیو ٹریول کر رہی ہے کہ کیا وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے, اور ملینز میں ایک گروپ نے ڈالی, فرائیڈے ٹائمز نے, ملینز میں وہ لوگوں نے دیکھی. تو دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ بظاہر ختم ہو جاتی ہیں, لیکن ملین لیکن لوگ کیوں دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جی 3 گھنٹے میں عمران خان کی جو تقریر تھی وہ 1 ملین پلس لوگوں نے دیکھی. اور اسی وقت جب ان کی تقریر چل رہی تھی, مریم کی تقریر 20 لوگ دیکھ رہے تھے پی ٹی وی پہ, 20 لوگ. تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا چیزیں فرق. جو یہ یہ چیزیں تو جو ہے نا یہ میٹر اور کرتی اس ہیں. کے آپ باوجود سہیب بھائی, اس کے باوجود کہ آلموسٹ ڈیلی عمران کی اسپیچ جو ہے وہ آلموسٹ ڈیلی آ رہی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی لوگ کہتے ہیں یار نئی چیز آئے گی تو ہم دیکھیں گے, وہ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود روزانہ وہ کرتے ہیں اسپیچ تقریباً, اور روزانہ ڈیلی جو ہے وہ اتنا لوگوں کا فالو کرنا ان کو, یہ بھی ایک اٹس امیزنگ فیکٹ. اچھا اب ذرا مجھے تھوڑا سا ایک چیز بتائیے کہ یہ اسی طرح کی جو ایک مذاق والی صورتحال ہے وہ ہم نے کراچی میں دیکھنا شروع کر دی ہے کہ جو میئر کا وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے سہیب بھائی, اس میں آپ پھر ہنس رہے ہیں. اب دیکھیں نا, میں کیا کروں, وہ اب سچویشن ہی ایسی ہے کہ اس میں ہنسی آتی ہے نا. تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یا تو ووٹ ہمیں دو ورنہ گرفتاری کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر غائب ہو جاؤ. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے الیکشن ہوگا میئر کا پھر؟ دیکھیے ایک جو ان کا یونین ناظم ہے پی ٹی آئی کا, وہ بہت زخمی حالت میں پایا گیا اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر. دوسرا یونین ناظم کل یا پرسوں جو ہے وہ اکرم چیمہ صاحب وہ اریسٹ ہو گئے, جو جن کو پی ٹی آئی نے اپنا وہاں پہ کراچی میں صدر بھی ڈکلیئر کیا تھا. جو اتنے دیکھیں کانفیڈنٹ آدمی کب ہوتا ہے, دنیا بھر میں کہیں بھی الیکشن ہوتے ہیں, جیسے امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں, الیکٹورل ووٹ نے اگر پڑ گئے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ جو بائیڈن صدر ہے کیونکہ الیکٹورل ووٹ جیت گیا ہے. اچھا, اس دنیا بھر میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ جی چونکہ جو ایلیٹ جو اس کے کنزرویٹو پارٹی کے انہوں نے رشی سونک کو ووٹ اکثریت میں دے دیے ہیں تو وہ پرائم منسٹر ہیں. اب یہ تو کبھی سنے ہی نہیں کہ کسی کو ووٹ کسی کے پاس اکثریت کے ہوں لیکن وہی ہار جائے. اب جیسے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ووٹ وہاں پہ زیادہ بن رہے ہیں, لیکن کانفیڈنٹ سب سے زیادہ وہاں پہ پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہم نے بندے اٹھانے ہیں, ریگنگ کرنی ہے اور ان کو کرنا ہے, مقدمہ میں ڈالنا ہے اور ہم نے پھر الیکشن جیت جانا ہے. اچھا, وہ کس قسم اچھا کے یہ مقدمے میں وہ ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ تو چلیں جناح ہاؤس کا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی جناح ہاؤس جلا دیا, کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا, تو وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں جلا, تو وہاں پہ کیوں ڈال رہے ہیں لوگوں پہ مقدمے؟ دیکھیں گھاس چوری کا مقدمہ تو بھٹو نے بنایا تھا تو ریزور لائی پہ. بھینس چوری اس کرنے کا وقت جو بھی. 250 روپے کی ایک گٹری لے کے وہ سر پہ بھاگ رہے تھے, اس میں گھاس تھی, وہ انہوں نے پٹھے ڈالنے تھے کہ بھینسوں کو, تو وہ لے کے بھاگ گئے تھے. تو سر مقدمے بنانا جو ہے نا پاکستان میں کہ تو آٹا گوندتے ہوئے ہستی کیوں ہے, اس طرح کے تو مقدمے بنتے ہیں. بن جاتے ہیں اور اسٹیٹ اسٹرکچر جو ہے وہ کسی طرح کے, دیکھیں بلوچستان میں ایک آدمی مرڈر ہوتا ہے, عمران خان کے یعنی قاسم کے ابو کے آپ سارے ٹیلی فون ریکارڈ کر رہے ہیں, سارے ٹیلی فون 3 کلومیٹر کے ایریا میں سب کچھ وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر ان کا کوئی کنائمنس ثابت ہوتا, کہیں فون جا رہا ہوتا, کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے, آدھے لوگ تو ان کے سارے نکل کے تو ان کے استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں, تو یہ بتا دیتے کہ اس کو اور مرڈر کیا. کرنے کی سازش ہو رہی ہے. ایک لفظ مارکیٹ میں نہیں ہے لیکن قتل کا مقدمہ عمران پہ درج ہو گیا. تو اسٹیٹ اسٹرکچر جب پوری طاقت کے ساتھ کہیں ثابت کسی کے ساتھ کسی کے پڑھنے میں اپنا وزن ڈال دے لیول فلیٹ کے چکر میں, تو پھر مقدمے کے لیے وجوہات ضروری نہیں ہوتی, مقدمہ بن جاتا ہے. بن جاتا ہے, یہ ہے ٹھیک تو ہے. کوئی بھی اچھا مقدمہ بنا ہوگا
अच्छा, इसी तरह के मुकदमे जो हैं वो हम सुन रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बातें चल रही हैं। और एक ताज़ा तरीन जो मुझे खबर भेजी गई है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन लोगों के मुकदमा चलाने के अमल को गैर आइनी करार देने, आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने और बाहर से या अहाता अदालत से सियासी लीडर्स और वर्कर्स की गिरफ्तारियों को गैर आइनी करार देने के लिए आर्टिकल 184(3) के तहत सिविल सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुलजमान के ट्रायल फौजी अदालतों में चलाना आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के मुकदमा चलाने के लिए गाइडलाइंस बनने तक ट्रायल रोकने का हुक्म दिया जाए। वफाकी हुकूमत को सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल से हमेशा के लिए रोकने का हुक्म भी जारी किया जाए। गिरफ्तार तमाम मुलजमान को शिफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। दरख्वास्त में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की हुकूमतों को भी फ्रीक बनाया गया है। इस पर जरा मुझे बताएं कि अब क्या होगा। देखिए, इसमें एक बुनियादी नुकता जो फौज बुलाई गई 245 के तहत, वो तो कल मनसूख हो गया। कल इन्होंने उस नोटिफिकेशन को मनसूख करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और फौज को विड्रॉ कर दिया 245 के तहत। अब वो पंजाब और इस्लामाबाद में नहीं है। अब आ जाए बाकी नुकात की तरफ। देखें, जनरल ज़िया ने बेतहाशा अदालतें बना के पीपल्स पार्टी के लोगों को ट्रायल किया। इफ्तिखार गिलानी होते थे यहाँ पे लॉ मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट में, और जस्टिस एस सलाम होते थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने एक डिसीजन दिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के हर फैसले पर नजरसानी की जा सकती है। बेसिक नुकता उस वक्त आता है जब आप मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन को आइन में तहफ़्फ़ुज़ कहां से देंगे। देखें, आइन में तहफ़्फ़ुज़ देने का मसला है ना। अब इस वक्त भी जैसे आबिद साकी साहब ने कि सबसे ज्यादा तकरीर जो तालियां बजी है वो आबिद साकी की तकरीर पर बजी हैं, और उन्होंने जो तकरीर में कहा है वो एक नुकता ये उसका शामिल है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो 54 लोगों के मुकदमे भेजे गए वो नहीं चलने चाहिए। और फिर साथ ही उन्होंने दीगर नुकते भी किए जो बाद लोग पहले भी कहते रहे, जो मंजूर पश्तीन और दरावड़ वगैरह कहते रहे कि फौज बिजनेस ना करे, फौज ये ना करे, वो ना करे, तो डीएचए खत्म कर दिए जाए, सिविल इंतजामिया को दे दिए जाए। तो इस तरह की उनकी सारी और सबसे ज्यादा तालियां उन पर बजी हैं। इसलिए ये कहना कि अपना मिलिट्री कोर्ट्स के जो डिसीजन है, देखें हम सजाए मौत और मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो कलभूषण पे नाफिज नहीं कर सके। इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको कहा सिविल पे जाए। देखिए, जब हम अपने मुल्क के जासूस, जिसने मुल्क में उस जमाने में सबसे बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज की, नवाज शरीफ हुकूमत, उनका मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में सही तौर पर नहीं लड़ सकी, बल्कि उनका बयान वहां पे पेश किया गया कि जो टेररिज्म था वो हमने ही करवाया था, अपने ही काम था जो बॉम्बे का था। तो ये पेश किया गया वहां पे। और इस वजह से जब हम हमारे फैसले मिलिट्री कोर्ट के इंटरनेशनल लेवल पे कलभूषण के बारे में एक्सेप्ट नहीं किए गए, तो बाकियों के बारे में कैसे किए जाएंगे। इसलिए ये बड़ा एक मुतनाज़ा मामला होगा जिसको हम लेके जाएंगे। और इस वक्त वैसे ही ह्यूमन राइट्स पर इस वक्त सिचुएशन ये कि दुनिया भर में मुल्क जो है ना, उनके हुकूमतों के सियासी और मुआशी मुफादात हैं, वो ह्यूमन राइट्स की मजम्मत नहीं कर रहे, लेकिन उनके जो इदारे हैं और जो उनके लोग हैं वो उस चीज को मैटर करते हैं। लेकिन अब जैसे है कि इलॉन मस्क इंडिया में सरमायाकारी करना चाह रहा है लेकिन अब तक नहीं की, बोइंग करना चाह रहा है, अब तक तो प्लांट लग जाना चाहिए था, नहीं लगा। हाँ। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सका इंडिया के। तो ये चीजें जो अवाम वहाँ के खिलाफ है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के, तो ये चीजें मैच्योर नहीं होंगी, चाहे हुकूमत आपके हक में कुछ ना बोले। देखिए, इस वक्त हुकूमतें कुछ नहीं कह रही हमारे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, वायलेशन के खिलाफ, लेकिन दिल में उनके है कि ये है और हम इनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। IMF ने क्यों मुआहदा नहीं किया? जब से ये हुकूमत में है, कह रहे हैं IMF के साथ मुआहदे में पेशरफ्त होगी PM साहब, अब कह रहे हैं कि नहीं हुई और हम अबेंडन कर रहे हैं मुआहदे को। 1 साल 13 महीने 15 महीने तक तो IMF के पीछे लगे रहे कि करो, अब कह रहे हैं हम करना ही नहीं चाहते। तो डायरेक्शन कोई नहीं है इनकी। ये मैटर तो करता है। अच्छा, इसी तरह से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से भी एक 500 लोगों की लिस्ट जो है वो सुना है कि बना दी गई है, और उनमें से जो लोग भी बाहर के ममालिक में रहते हैं उनको टारगेट किया जाएगा और उनको सबक सिखाया जाएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोट एंड कोट गद्दाराना कार्रवाइयों में वो मसरूफ़ हैं, और जब वो पाकिस्तान आएंगे या उनके बच्चे आएंगे तो उनको भी पकड़ा जाएगा। तो पता नहीं क्या क्या होगा। इस बारे में क्या इतलात हैं जी? देखिए, BBC की जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी ना, दी मोदी क्वेश्चन, वो उन 5 ब्रिटिशर्स पर बनी थी, 4 पर, जो इंडिया में अगरतला के करीब कत्ल हो गए थे। मोदी गवर्नमेंट के जो उस वक्त गुजरात में लोग थे, उन्होंने उनका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने इस्लामी नाम बताया और उनको मार दिया।
یہ وہ سنگین واقعہ تھا جو آج تک جب بھی گجرات رائٹس کی ان کی برسی آتی ہے تو یہ معاملہ یو کے پارلیمنٹ میں اٹھتا ہے. اس وقت بھی اٹھا اور جن آدمی نے اٹھایا وہ وزیر بھی اس میں اس کا جواب رشی صاحب کو دینا پڑ گیا. تو یہ اگر ان میں سے جو پاکستانی جن کے یہ ریووک کریں گے یا تشدد کریں گے کچھ بھی کریں گے وہ اگر پاکستان میں آئیں گے تو الٹیمیٹلی تو ان کے پاس 2 نیشنلٹیز ہیں. 2 نیشنلٹیز ہیں نا. دیکھیں ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ جب انہوں نے جو ایک خاتون گرفتار کی ہیں جن کے پاس امریکن نیشنل ہے, کونسلر تک رسائی ان کو مل گئی ہے. اب کونسلر رسائی کے بعد جو کچھ وہ امریکہ کو بتائیں گی وہ امریکہ پاکستان کی گورنمنٹ کو تھوڑی بتائے گا. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی بڑی تعریف کی کہ مجھے یہاں پہ حلوہ پوری مل رہا ہے. تو عطا تارڑ صاحب نے تو ارشاد فرمایا جیل ہے بھائی, پتھر ہی دیں گے کھانے کو اس میں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ نہیں ہوں گی کیونکہ 90% کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے, اور اگر آپ ان کو ناجائز پینلائز کریں گے تو وہ مطلب امریکن نیشنل بھی تو ہے نا, برٹش نیشنل بھی ہیں, کینیڈین نیشنل بھی ہیں. اس طرح اتنا آسان نہیں ہوگا. دیکھیں کینیڈا کی گورنمنٹ کل پرسوں بھی کینیڈا میں ایک ریلی نکلی ہے انڈیا کے خلاف. انڈیا نے کہا بند کرو اس کو, انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے, ویمن رائٹس ہیں. تو یہ چیزیں اتنی سیریس ہیں کہ اور انہوں نے بڑا ہائیسٹ لیول پہ اس کو ٹیک اپ کیا انڈین گورنمنٹ نے, لیکن پھر بھی مودی کے لیول پہ کیا ہے, جے شنکر کے لیول پہ کیا ہے, پریس کانفرنس سے کیا, نہیں کچھ کر سکے وہ, نہیں کر سکے. اس لیے یہ کہنا کہ وہ 500 لوگوں کو اٹھا کے پینلائز کر دیں گے, ان کو جیل میں ڈال دیں گے, تو یہ اتنا حلوہ نہیں ہے کہ ان کو کھا جائیں. وہ اور پھر ساتھ ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ڈالر لے کے آئیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کو جو وہ کیا ہوتا ہے وہ جو ممنوعہ بور کا لائسنس بھی دیں گے. نہیں ممنوعہ بور کا لائسنس ہتھیار کا بھی دیں گے. دیکھیں نا یہ تاکہ وہ پھر لے کے کہیں اور چلے جائیں. خدا کا واسطہ ہے, فار گاڈ سیک. یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی سوچ کیا ہے کہ ہر طرف یہ ملیٹنسی کیوں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ممنوعہ بور کا لائسنس دے دیں گے اور آپ پھر کلاشن کو خریدیے گا اور آپ عیاشی کیجیے گا. یہ کیا عجیب سی تھنکنگ ہے. لیکن کسی نے یہ بندوقیں منگوا لی ہوں گی نا, اب وہ بکوانی ہوں گی. بکوانی ہوگی. جیسے جب یہاں کوئی ہیلمٹ فیکٹری لگاتا ہے تو ہیلمٹ پہ پابندی پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے, کوئی رکشے کی فیکٹری لگاتا ہے تو 2 اسٹروک رکشہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کسی نے یہ فیکٹری لگوا لی ہوگی یا یہ بندوقیں امپورٹ کر لی ہوں گی. تو اب انہوں نے بیچنے کے لیے کہا ہوگا یہ اسی طرح کا آئیڈیا جس طرح کموڈ والا آئیڈیا تھا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں یہ ڈائریکشن لیس گورنمنٹ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایمبیسیوں میں ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیں گے, اور دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ آپ بولتے تو آپ کیسی کی تیسی. اب دیکھیں اپنا ہے, اپنا نے امریکہ میں 100 کے قریب جو ٹرک ہیں وہ چلائے ہیں, گاڑیاں جن پہ ان کے پاکستان میں معاشرے کی والیشن چلے گی, انگلینڈ میں مختلف ملکوں میں. جی وہ فلم اس کی دکھائی جا رہی ہے, مسلسل چل رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اپنا کے لوگوں کو یہ ڈسکوالیفائی کریں گے, پیسہ تو ان کے پاس ہے. اچھا امریکہ کے سینیٹر ان کے پاس ہے, خارجہ پالیسی ان کے ہاتھ میں ہے. جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ امریکہ کے بہت سے ڈاکٹرز بناتے ہیں. ان کو اگر یہ پینلائز کریں گے, سزائیں دیں گے اٹھا کے, تو کل کو سینیٹر سے رابطے زرداری کے کون کروائے گا؟ آپ دیکھیں جب زرداری اپوزیشن میں تھے تو ان کی ملاقاتیں جو وہاں پہ کینیڈا میں ہیں آج کل, مطلوب رائے صاحب, انہوں نے امریکن سینیٹر سے کروانے کے لیے بعض وہاں کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کی بھی مدد لی تھی. ظاہر ہے وہ ان کا بڑا انفلوئنس ہے. تو یہ ڈاکٹر اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اگر ان کی مدد نہیں لیں گے, جب یہ جو ٹرمپ ہیں یہ کیوں عمران خان کے گلے ملے تھے, بہت قریب تھے, کیونکہ ان کے جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے وہاں کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں زلفی بخاری جیسے, ان کی مدد لے کے ان کے گھر تک پہنچ گئے تھے. تو اوورسیز پاکستانی جو ان کی کیمپین میں انوالو رہے, امریکہ کی ان کے سیاسی استحکام میں انوالو رہے, اگر آپ ان کو ہی سزائیں دینا شروع ہو جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں. ایک فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب تو خارجہ پالیسی نہیں چلا سکتے, اور وہ ان سے چل بھی نہیں سکتی. اس لیے وہ یہ بھول جائیں کہ وہ 500 اوورسیز کو سزائیں دینے, ان کے داخلے بند کرنے کے بعد خارجہ پالیسی کو چلا سکیں گے, یہ وہ بھول جائیں. انڈین خارجہ پالیسی امریکہ میں ڈیمیج ہو رہی ہے عوام کی سطح پر, آسٹریلیا میں ڈیمیج ہوگی, کینیڈا میں ہوگی, برٹن میں ہوگی. تو اور ان کا اتنا ہیوج, جس کو ڈائسپورا کہتے ہیں نا, وہ اتنا ہیوج ہے کہ حد نہیں, جینوئن بھی ہے. مجھے لگتا ہے یہ بھی مجھے یہ جو مشورہ ہے نا, یہ بھی مجھے لگتا ہے جاوید چودھری صاحب نے دیا ہے. اور ہاں بالکل, مجھے لگتا کموڈ کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے کوئی ایجاد کی ہے, کوئی دریافت کی ہے. آرشیمیدس نے بھی تو کی تھی نا, جب وہ پانی میں نہا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ واٹر ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ اگر
पानी की ज्यादा है तो आदमी तैरता हाँ। रहेगा, कम है तो डूब जाएगा। तैरते रहे। तो चले ये भी जब इसके टूटी के नीचे बैठे हैं तो इनको साउंड नहीं आई होगी ना, ये कोई मोबाइल पे बात करना चाह रहे होंगे, कनेक्शन टूट गए होंगे, तो चले उन्होंने कहा कि इस पे कनेक्शन खत्म हो गया है, तो बुरा सेठ भी यही कर रहा होगा। चलें इस पे हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे गुफ्तगू। और शोएब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।